تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ترغیب دے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، عائشہ جہنم کے لیے آڑ بنا لو صدقے کو آڑ بنا لو. کچھ بھی نہ ہو نا تمہارے پاس، تھوڑا سا صدقہ ہی دے دیا کرو، کوئی بات نہیں، آدھی کھجور ہی دے دیا کرو، ولو بشق تمر، کوئی بات نہیں، آدھی کھجور ہے نا وہی دے دیا کرو. عائشہ جیسی خاتون ہے جو اللہ کے نبی کے بستر پہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتا تھا. سلام آیا، عائشہ کو اللہ کی طرف سے جبرائیل سلام پہنچایا کرتے تھے. کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں. لیکن آپ اپنی گھریلو زندگی میں یہ عمل بتا رہے، امت کو سکھا رہے کہ اپنے گھر والوں کو صدقے کا عادی بناؤ. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، بھائی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا نا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کی ملاقات مجھ سے سب سے پہلے ہوگی. عائشہ فرمانے لگی، ہم سمجھے کہ حقیقتاً ہاتھ لمبا ہو، ہم لکڑی اٹھائی اور ناپنے لگ گئے کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو سودا کا ہاتھ لمبا تھا رضی اللہ تعالیٰ. بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی ہوگی، سخی زیادہ خرچ کرنے والی ہوگی، اس کی مجھ سے ملاقات سب سے پہلے ہوگی. اور اس میں زینب کا نمبر پہلا تھا اور حضور کے جانے کے بعد ان کا انتقال سب سے پہلے ہوا اور سب سے پہلے جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی ان کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے گھر والوں کو، صدقہ کیا کرو، گھر کی عورتوں کو صدقہ کیا کرو، سخی بنا کرو، بخل نہیں، سخی بنا کرو. اور پھر قدرت ہو اور سخاوت ہو تو مرتبہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے گا. تو گھر کی خاتون تنگ دل نہ ہو، ہاں اپنی خواہشات میں تو احتیاط سے خرچ کرے، کہیں اسراف نہ ہو جائے، کہیں تبذیر نہ ہو جائے، کل قیامت میں اس کے بارے میں بات پرس نہ ہو. اور جب معاملہ اللہ کے لیے دینا ہو وہاں سخی ہو، وہاں سخاوت ہو. حضرت عائشہ فرمانے لگی، میرے بھانجا حضرت زبیر میرے ہاں انہوں نے بڑی اشرفیاں بھیجی. بہنا آپ خالہ کو آپ اسے اپنے لیے خرچ کر لیجیے. روزے میں تھی، باندی سے کہا اسے خرچ کر دو. شام ہوئی، افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. خادمہ کہنے لگی اپنے لیے تو کچھ رکھ لیتی. فرمانے لگے پہلے بتایا ہوتا. تو گھر کی عورتوں میں یہ نیکی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دی، امت کو سکھایا کہ ان کی طبیعتوں میں سخاوت پیدا ہو. حضرت عائشہ فرمانے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پھر اسے تقسیم کیا گیا تو ایک دستی بچ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیا بچا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک دستی بچی، باقی سب میں نے خرچ کر دیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے نہ بھائی، باقی سارا محفوظ ہو گیا، وہ تو خزانوں میں ہیں، بس یہ ایک دستی باقی رہ گئی، وہ تو حقیقت میں محفوظ ہو گیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو سب فنا آ جائے گا، اور جو اللہ کے خزانوں میں محفوظ کیا حقیقت میں وہی محفوظ ہوا. تو اس انداز سے گھر والوں کی ذہنیت بنائی. شوہر میں بھی یہ طبیعت ہے سخاوت، گھر والے بھی اس کا ساتھ دے رہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی کے بعد ایک مہمان آتا ہے، اپنے گھر والوں سے پتہ کیا، ایک گھر سے، دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے. مہمان کے اکرام کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا میرا مہمان ہے، کون اسے ساتھ لے کے جائے گا؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا. پتہ اسے بھی ہے کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سعادت سے محروم کیوں رہوں؟ نبی کا مہمان، میرا مہمان. ہاتھ کھڑا کر دی، گھر لے گئے.
اور اہلیہ سے کہا. اب اہلیہ نے بھی ناک نہیں چڑھائی کہ تم لاتے کیا ہو کہ مہمان اٹھا کے لے کے آ گئے, ہے کیا کہ تم ایک نیا آدمی بھی ساتھ لے آئے. ایسا نہیں. کہنے لگی کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے, بچوں کو سلا دیتے ہیں, مہمان کو کھلا دیتے ہیں, ہم بھوکے رہ جائیں گے, بچے سو جائیں گے, مہمان سیر ہو جائے گا, اللہ کا رسول راضی, اللہ راضی. رات کے ان کے گھر کا یہ نقشہ رب نے دیکھا, کریم مولا نے دیکھا. کیا خوبصورت منظر ہے. مرد کی طبیعت بھی دیکھیے کیسی سخاوت, عورت اس سے بھی آگے. میرے عزیزوں, اپنی بھوک برداشت ہو جاتی ہے, بچوں کی بھوک نہیں برداشت ہوتی. اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, گھر والوں بچوں کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی. سلا دیا. صبح آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, فرمان لگے بھائی تم نے یہ کیا عمل کیا ہے, آسمان سے تمہارے لیے میرے اوپر ایک آیت آ گئی, قرآن اتر گیا تمہارے حق میں, تو تمہاری تعریف میں تمہارے گھر کا نقشہ قرآن کی آیت میں آ گیا جو تم نے رات کے اندھیرے میں کیا ہے. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کچھ لوگ ہیں خود ضرورت مند ہیں لیکن پھر بھی ایثار ایسا کہ دوسروں کو بھی اپنے پہ ترجیح دے رہے ہیں. بتائیے جہاں سخاوت کا یہ عالم ہوگا وہاں وراثت کے جھگڑے ہوں گے, وہاں کوئی بھائی بہن کا حق مارے گا, وہاں کوئی چھوٹا بڑے کا حق مارے گا, وہاں کوئی بہنا بھائی کا مال ہتھیا کے لے جائے گی, وہاں کوئی کسی کے مال پہ زیادتی کر. سخاوت. دل تنگ ہو گئے ہیں, بخیل بن چکے ہیں. جب اپنی خواہشات کی فہرست بناتے ہیں تو کاغذ تھوڑے پڑ جاتے ہیں, اتنی خواہشات ہیں. یہ سخاوت کا مزاج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پیدا کر رہے.